اس یہ کورس کی آج نا ابھی ایک حصہ آج ختم ہو جائے گا، باقی رہ جائے گا ایک حصہ۔ اس کا جو ہے نا وہ ہے 10 چیپٹر نا، وہ ہم میرے خیال میں 5 نشستوں میں 5-6 میں کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ اچھا، ہم نے 11واں باب پچھلی دفعہ سارا پڑھ لیا تھا یا کچھ رہ گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو؟ مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ تقریباً ساری باتیں، ابھی میں نے 11واں باب دوبارہ پڑھا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ ساری باتیں تقریباً ہو ہی گئی تھیں 11ویں باب کی، کوئی اچھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم پڑھتے ہیں 12واں باب۔ 12واں باب ہے جوہر و عرض کے متعلق۔ یہ الہیات، چونکہ ہم نے ابتدا میں بتایا تھا کہ الہیات کی 2 قسمیں ہیں۔ الہیات کی جو گفتگو ہوتی ہے، مباحثیں ہیں، تو وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ جو بڑا حصہ ہے وہ الہیات عام ہے، الہی یا جسے عمومی الہیات عمومی بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے یہی 12 چیپٹر تھے۔ سر اپنا فاضل صاحب، ہم نے 11واں پورا نہیں پڑھا تھا، ہم نے اس کو میرے خیال میں جو معقولات اولیہ اور ثانیہ کے درمیان فرق کیا تھا، پھر آخری صفحہ شاید مجھے لگتا ہے کچھ رہ گیا تھا۔ رہ گیا اگر تھا، وہ چیزیں پڑھ لی تھی میرے خیال میں، شاید ان کو میرے خیال میں شاید آپ نے اس کو جلدی سے آپ نے اسے کور کر دیا تھا، اگر وہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر 12ویں پہ چلے جاتے ہیں۔ جی 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 وہی چیز ہے پچھلی، اسی کو اس میں وہ کیا تھا، جو پیچھے بیان کر رہے تھے نا، اس کو ادھر خلاصہ کر بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہتر، شکریہ۔ تو 12ویں میں جوہر و عرض کے متعلق گفتگو ہے۔ تو یہ 12 چیپٹر ہیں اس کے الہیات عام کے، عمومی الہیات، یعنی وہ بحث عمومی بحثیں جو خدا تک پہنچنے کا مقدمہ ہے، کہ یہ بحثیں جب تک آپ نہیں پڑھیں گے، خدا شناسی کی بحث آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ خدا بحثی کی جو فلسفی بحث ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ الہیات عمومی کی بحثیں مقدمہ ہے، یہ مقدمہ ہے اس تک پہنچنے کا۔ تو ظاہر ہے مقدمہ ہوتا ہے اور ایک ذل مقدمہ ہوتا ہے، تو مقدمہ بیان کیا جاتا ہے اس ذل مقدمہ تک پہنچنے کے لیے۔ عربی میں کہا جاتا ہے مقدمہ ذل مقدمہ، یعنی ایک مقدمہ ہے، مثال کے طور پہ سیڑھی مقدمہ ہے چھت پہ چڑھنے کا، تو سیڑھی کو مقدمہ کہیں گے، چھت پہ چڑھنے کو ذل مقدمہ کہیں گے۔ تو یہ 12 چیپٹر پر مشتمل الہیات عام تھی، آج آخری چیپٹر ہے۔ اس کے بعد پھر ہم الہیات خاص کی بحث شروع کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم جلدی اس کو، کوشش یہ ہوگی کہ 4-5 نشستوں میں اس کو کور کر۔ کہتے ہیں جوہر و عرض، ہم اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ فلسفہ وجود کے متعلق، وجود مطلق کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ اب وہ وجود مطلق یا واجب ہے یا ممکن ہے؟ وجود مطلق، وجود جو ہے وہ واجب ہے یا ممکن ہوتا ہے؟ واجب یعنی وہ ذات جس کے لیے وجود رکھنا ضروری اور لازمی ہوتا ہے، اور وجود ممکن، ممکن وجود وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے وجود رکھنا ضروری نہیں ہوتا، وجود بھی ہو سکتا ہے اور عدم بھی ہو سکتا ہے، وجود ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ یہ کائنات، ہم انسان وجود میں آ بھی سکتے ہیں نہیں بھی آ سکتے، تو ہم ممکنات میں سے ہیں۔ کائنات میں اللہ کے علاوہ سب ممکن الوجود، ایک ہی ذات ہے کہ جس کا کے لیے اس کا وجود رکھنا ضروری اور واجب ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس وجہ سے وجود کی جو 2 قسمیں ہیں، واجب اور ممکن، تو واجب الوجود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بس واجب الوجود اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ سب کیا ہے؟ ممکن الوجود ہے۔
اللہ کے علاوہ سب ممکنات ہیں. تو اب یہ جو ممکن الوجود ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں. کائنات میں خدا کے علاوہ ممکن الوجود یا جوہر ہے یا عرض. جوہر ہے یا عرض. بات واضح ہو گئی؟ جی بالکل. جوہر اور عرض. اب کہتے ہیں کہ جوہر کی بھی اقسام ہے کہ کائنات میں جوہر کون سی چیزیں ہیں اور پھر آراز کون سی چیزیں ہیں. جوہر و آراز. تو بس یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ جوہر ہے نہ عرض ہے. نہ جوہر ہے نہ عرض ہے. کیوں؟ کیونکہ جوہر کا تعلق ممکن الوجود سے ہے، واجب الوجود سے نہیں ہے. اب کہتے ہیں کہ جوہر کی کتنی قسمیں؟ جوہر کی 5 قسمیں. کائنات میں جوہر کی 5 قسمیں ہیں اور عرض کی 9 قسمیں. مشائی فلاسفہ نے 9 قسمیں بیان کی ہیں. اچھا، آپ فرماتے ہیں کہ جوہر کی 5 قسمیں ہیں. کائنات میں 5 چیزیں جوہر ہیں: مادہ، صورت، جسم، نفس اور عقل. اور عرض کی 9 قسمیں ہیں جو مشائی فلاسفہ اور بعد میں ملا صدرہ اور دوسرے جو حکمت متعالیہ کے لوگ ہیں وہ بھی 9 آراز کو 9 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. ان کے نزدیک بھی آراز کی 9 قسمیں ہیں. پہلی قسم کم، دوسری کیف، تیسری عین، چوتھی متاب، 5ویں والا، 6ٹھی جدا، 7ویں اضافہ، 8ویں فعل اور 9ویں انفعال. اب کہتے ہیں کہ جوہر اور عرض کی تعریف کیا ہے. کہتے ہیں کہ سادہ سی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جوہر وہ ہوتا ہے جو تصور کے وقت اور خارج میں موجود ہونے کے لیے جسے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جسے سہارے کی ضرورت ہو اس کو عرض کہتے ہیں. جوہر کو سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں کہ جوہر 5 ہیں اور آراز کیا ہے؟ 9 ہے. رنگ عرض ہے. اب رنگ کسی جسم پہ آئے گا، مثال کے دیوار پہ، کسی لکڑی پہ، تو لکڑی جسم ہے، دیوار جسم ہے، اس کے اوپر رنگ آئے گا. رنگ کا کیا ہے؟ کوئی اپنی یعنی وہ وجود یعنی جوہر نہیں ہے. رنگ اس کو بالآخر سہارے کی ضرورت ہے، وجود میں موجود ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت. اب کہتے ہیں کہ جوہر کی 5 قسمیں ہیں. پہلی قسم عقل ہے، دوسری نفس، تیسری جسم، چوتھی مادہ اور 5ویں صورت. عقل کہتے ہیں عقل جوہر ہے. عقل ایسا جوہر ہے جو ذاتاً اور فعل انجام دینے میں دونوں اعتبار سے مستقل اور مادہ سے ماورا اور خالی ہوتا ہے. جیسے فرشتے ہیں. ہم جب عقل کی جب بات ہوتی ہے اس میں فلسفہ میں، عقل سے مراد وہ عالم عقل کی موجودات ہیں، فرشتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ فرشتے ذاتاً بھی مجرد ہے، مادہ کے مقابلے میں مجرد، یعنی جو ماورائے مادہ ہے. فرشتے ذاتاً بھی مجرد ہیں اور فعل انجام دینے میں بھی مادہ کے محتاج نہیں ہے. فعل انجام دینے میں بھی مادہ سے ماورا ہے، مجرد ہے. دونوں ذات میں اور فعل انجام دینے میں دونوں میں مادہ کے محتاج نہیں ہے، بلکہ دونوں مجرد ہیں دونوں صورتوں میں. اچھا، دوسری قسم ہے نفس. نفس کہتے ہیں کہ نفس جو ہے ایسا جوہر جو ذات جس کی مجرد ہے، ذاتاً مجرد ہے، لیکن
فعل انجام دینے میں مادہ کا محتاج ہے، فعل انجام دینے میں مادہ کا محتاج. جیسے انسان جب فعل انجام دیتا ہے، انسان مرکب ہے جسم یعنی بدن اور روح سے. روح وہی نفس ناطقہ. تو نفس سے ناطقہ کیا ہے؟ اس کی ذات مجرد ہے، لیکن جب فعل انجام دینے میں مادہ کا محتاج ہے کہ مادہ سے ہی وہ کام کراتا ہے. ہاتھ کو ہی فرمان جاری کرے گا کہ یہ چیز اٹھا لیں، آنکھوں کو فرمان جاری ہوگا کہ اس کو دیکھ لیں، پاؤں کو فرمان جاری ہوگا کہ چل کے جا کے فلاں کام انجام دے دیں. تو نفس ذاتاً مجرد ہے، فعل انجام دینے میں مادہ کا محتاج ہے. تو یہ اس کی جوہر کی دوسری قسم ہے. نفس ناطقہ جو ملا صدرہ کا نظریہ حرکت جوہریہ کہ نفس جسے ہم روح کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے کسی جگہ پہ ہوتی ہے اور وہاں سے آ کے انسان کے بدن کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، بلکہ نہیں. ملا صدرہ کے نزدیک انسانی بدن جب مراحل تخلیق سے گزرتا ہے تو وہ جو سٹیپ ہے نطفہ مضغہ علقہ، اس سے جب کراس کر کے بدن سے جسم سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے، اور ایک مرحلے میں آ کر وہ روح جو ذاتاً وہ نفس ناطقہ جو ذاتاً مجرد ہے وہ اس کے اندر ایجاد ہو جاتی ہے، وہ موجود ہو جاتی ہے. تو اب وہ فعل انجام دینے میں اس مادہ اور جسم و بدن جو آ رہا ہے اس کا وہ محتاج ہے. تو آگے آگے جو ہی وہ چلتا جائے گا بدن کو ساتھ لے کر، سارے فعل کیا ہے بدن کے ذریعے سے انجام دے گا. تو نفس ذات میں اور فعل دونوں میں مادہ کا محتاج ہوتا ہے. نفس ذات میں مجرد ہے، فعل میں مادہ کا محتاج. تیسری قسم جسم ہے. کہتے ہیں کہ جسم وہ ہوتا ہے، کوئی بھی جسم ہو، کسی چیز کا جسم، یعنی جسم سے مراد وہ جوہر جس میں ابعاد ثلاثہ، 3 بعد، کون سے؟ جس کا طول ہو، لمبائی ہو، چوڑائی ہو اور گہرائی ہو، عمق. یہ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں کبھی جسم ہوتا ہے، بڑی سے بڑی چیز کا بھی جسم ہوتا ہے جو عالم مادہ میں ہے. تو عالم مادہ میں ممکنات میں جو جسم کا تعلق عالم مادہ سے ہے، تو عالم مادہ میں جسم وہ ہے کہ جو طول و عرض و عمق رکھتا ہے، اور یہ مادہ اور صورت سے مرکب ہوتا ہے کہ اس کا ایک مادہ ہوتا ہے اور صورت اس کو آ کے فعلیت عطا کرتی ہے. مثال کے طور پہ لکڑی، کرسی ہے نا، تو اس کا جو مادہ ہے وہ لکڑی ہے، لیکن جو اسے صورت ملی ہے وہ کرسی کی صورت ہے. تو اس مادہ کو فعلیت عطا کرنے والی چیز وہ صورت ہے. تو کہتے ہیں کہ جسم وہ ہے جو طول و عرض و عمق رکھتا ہے اور مادہ و صورت سے مرکب ہوتا ہے. یہ جسم بھی جوہر ہے. یہ تیسری قسم. چوتھی قسم مادہ. کہتے ہیں مادہ یعنی وہ جوہر جس میں فقط اور فقط استعداد اور قوت ہو، استعداد اور قوت کا حامل ہوتا ہے، اور ہر صورت کے لیے محل واقع ہوتا ہے کہ صورت اسی کے اوپر آتی ہے. مثال کے طور پہ یہ کیا کہتے ہیں، لکڑی ہے، لکڑی کی ایک مادہ ہے، اس کے اوپر صورت جو کرسی کیا گیا ہے تو صورت اس مادہ کے اوپر آتی ہے. تو مادہ میں استعداد اور صلاحیت ہے کرسی بننے کی، لکڑی میں استعداد اور صلاحیت ہے کرسی بننے کی. تو وہ جب کرسی بنتا ہے مادہ، یعنی جو قوہ اور استعداد ہے، اس کو فعلیت عطا ہوتی ہے جب صورت اس کے اوپر آتی ہے، جب اس کو شکل ملتی ہے کرسی کی. تو پس صورت کی تعریف یہ ہو گئی کہ وہ جوہر جو مادہ کو طول و عرض و عمق میں فعلیت بخشے، ان 3 جہتیں میں فعلیت بخشے، وہ صورت ہے. ہر جسم کی ایک صورت ہوتی ہے جو مادہ اور استعداد کو فعلیت عطا کرتی ہے. ہر جسم، جو بھی کائنات میں جسم دیکھ لیں،
جو بھی کائنات، اس کا ایک مادہ ہے، مادہ کے اوپر وہ صورت آتی ہے، تو مادہ کو فعلیت عطا کرنے والی چیز وہ صورت ہے۔ تو اس وجہ سے ہر جسم میں ایک مادہ ہوتا ہے اور ایک اس کی صورت ہوتی ہے، تو مادہ اور استعداد کو وہ صورت فعلیت عطا کرتی ہے۔ تو یہ 5 قسمیں ہو گئیں جوہر کی۔ کائنات میں ما سے واللہ جو ممکنات ہیں یا جوہر ہیں یا جوہر، یہ 5 چیز میں، جسم، مادہ، صورت، عقل اور نفس۔ اب ہم چلتے ہیں آراز کی طرف۔ کہتے ہیں کہ آراز، ارسطو نے عرض کو 9 قسموں میں تقسیم کیا تھا۔ اکثر فلاسفہ نے ارسطو کی پیروی کیا، لیکن شیخ شہاب الدین سہروردی نے عرض کو 4 قسموں میں تقسیم کر دیا ہے، کم، کیف، نسبت اور حرکت میں تقسیم کیا ہے، اور ان 4 کے علاوہ باقی جو 5 ہیں ان سب کو اس نسبت کی اقسام شمار کیا ہے، یعنی وہ پوری کی پوری 9 ان 4 میں سم ہو جاتی ہے، آ جاتی ہیں۔ تو اب ہم کیا کہتے ہیں، آراز کی جو 9 قسمیں ہیں ان میں سے ایک ایک کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہم نے بیان کی تھی کم۔ کم یعنی کمیت، مقدار۔ اس عالم میں ممکنات میں جو بھی چیز ہے وہ اس کی ایک مقدار ہے، کمیت ہے۔ اچھا، مقدار اور کمیت یہ تو اس کا لغوی معنی۔ اصطلاح، فلسفہ کی اصطلاح میں کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ فلسفہ کی اصطلاح میں ایسا عرض جو ذاتی طور پر تقسیم ہونے کی قابلیت و استعداد رکھتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی اور بھی قسمیں کی گئی ہیں۔ تو کہتے ہیں مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدد ہے، عدد ذاتی طور پر تقسیم ہوتا ہے، جتنی عدد کو آپ تقسیم کرتے جائیں وہ ہوتا جائے گا۔ عدد میں لا تعداد بے پناہ تقسیم ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسی طریقے سے لکیر، ٹھیک ہے، ایک لکیر اگر آپ کھینچیں تو لکیر، یا ایک لکڑی کا ٹکڑا لیں، لکڑی کے ٹکڑے کا ہر ذرہ تقسیم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، خارج میں نہ بھی ہو، ذہن اور وہم میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک ایسے نقطہ لکڑی کا ہو جائے کہ جس کے میں تصور، جس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ممکن نہ ہو خارج میں، لیکن ذہن پھر بھی اس کو تقسیم کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کم کی 2 قسمیں ہیں، اس کمیت کی 2 قسمیں، کم متصل اور کم منفصل۔ اور پھر کم متصل کی 2 قسمیں ہیں، متصل قارض ذات، متصل غیر قارض ذات۔ یہ فارسی کے عربی کی اصطلاح ہے، متصل قارض ذات، مستقل غیر قارض ذات، عربی میں لکھ دیا ہے۔ اس کی جب ہم وضاحت کریں گے تو آپ کو یہ اصطلاح تھوڑی مشکل لگ رہی ہے، جو کہ عربی کی ہے، تو اس سے زیادہ معلوم۔ کہتے ہیں کم کی 2 قسمیں ہیں، کم متصل اور کم منفصل۔ اچھا، کم متصل کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں ایسا کم جس کے اجزاء کے درمیان حد مشترک، ایسا کم جس کے اجزاء کے درمیان حد مشترک موجود ہو اور ایک طرف کا آخر دوسری طرف کا آغاز ہو، ایک طرف کا آخر دوسری طرف کا آغاز ہو، ٹھیک ہے۔ مثال دی ہے، جیسے بڑی لکیر آپ کھینچیں، درمیان میں ایک نقطہ، مثال کے طور پہ 1 فٹ کی لکیر ہے نا، تو 1 فٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، درمیان میں جو نقطہ آئے نا، نقطہ وہ حد مشترک ہوگا دونوں کے درمیان، ٹھیک ہے، اس نقطے کو حد
مشترک قرار دیں تو وہ نقطہ اس ایک سائیڈ کا آخر ہوگا تو دوسری سائیڈ کا آغاز ہوگا. کم کہتے ہیں کم متصل، جیسے ایک بڑی لکیر آپ کھینچیں 1 فٹ کی، اس کے درمیان میں وہ نقطہ مشترک قرار دیں، تو آپ دائیں جانب سے شروع کریں گے تو اس کا نقطہ آخر وہی نقطہ ہوگا، اس کا آخر کیا ہے، وہ درمیان والا نقطہ ہوگا. لیکن بعد والے کے لیے وہ نقطہ آغاز ہوگا، بعد جو دوسرا آدھا فٹ ہے یہ بائیں جانب، اس کے لیے وہ آغاز ہوگا. تو اس کو کہا جاتا ہے کم متصل، یعنی ایسا کمیات کہ جن کے درمیان اتصال ہے، جدائی نہیں ہے، درمیان میں فاصلہ نہیں. اچھا، کہتے ہیں کم متصل کی پھر 2 قسمیں ہیں، متصل قاروزات اور متصل غیر قاروزات. ٹھیک ہے، کہتے ہیں متصل قاروزات کیا ہے، ایسا ہی مقدار یا کمیت کہ جس کے تمام اجزاء ایک ساتھ ایک ہی لحظہ میں موجود ہوں. جیسے لکیر، جسے فلسفہ میں مقدار کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہی جو مثال دیا ہے، ایک لکیر کے سارے اجزاء، جو بھی آپ لکیر کھینچیں گے نا، اس کے سارے ایک جز کیا ہے، وہ سارے ایک ساتھ موجود ہیں، سارے ایک ساتھ ایک ہی لحظہ میں موجود ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں، متصل قاروزات. متصل قاروزات یعنی اب ایک متصل غیر قاروزات بھی ہے، وہ کیا ہے کہ جس کی اجزاء بالفعل ایک ساتھ نہ ہوں، متصل ہو لیکن اجزاء ایک ساتھ نہ ہوں، بلکہ ایک کا وجود میں آنے کا لازمہ پہلے اجزاء کا معدوم ہو جانا ہو. اور وہ متصل قاروزات کیا ہے، وہ زمانہ ہے. مثال کے طور پہ یہ جو یعنی ایک کا وجود میں آنے کا مطلب پہلے اجزاء کا معدوم ہو جانا، رات کے آنے کا مطلب دن ختم ہو جانا، ہفتہ کے آنے کا مطلب جمعہ ختم ہو جانا دن میں، 9 بجنے کا مطلب یہ ہے کہ 8 بجنا ختم معدوم ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ہے کہ جس کے اجزاء بالفعل ایک ساتھ نہیں آئیں، لیکن وہ ایک ہی ساتھ ایک ہی لحظہ میں کیا کہتے ہیں، ان کا ایک کا وجود میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے کا معدوم ہو جانا، پہلے اجزاء کا معدوم ہو جانا. رات کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ دن ختم ہو گیا، جمعہ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جمعرات ختم ہو گئی. تو یہ ہے کم متصل غیر قاروزات. ٹھیک ہے، میں نے یہ زمانے کی ایک خصوصیت ہے، پہلے بھی اس میں مثال دیا ہے کہ ایک لحظہ 1 گھنٹہ دن موجود ہوتا ہے تو پچھلا لحظہ گھنٹہ دن کیا ہے، معدوم ہے. یہ زمانے کی خصوصیت ہے. اچھا، پس کم کی 2 قسمیں ہم نے کی تھی، کم متصل، کم منفصل. متصل کی پھر 2 قسمیں کی تھی، متصل قاروزات، غیر قاروزات. اب کم متصل، کم کی جو 2 قسمیں کی تھی، متصل منفصل، متصل کی اقسام بیان کر دیں. اب منفصل کیا ہے؟ کہتے ہیں کم منفصل وہ ہے جس کے اجزاء کے درمیان حد مشترک نہ ہو، جس کے اجزاء کے درمیان حد مشترک نہ ہو. اسلامی فلسفہ کے مطابق ایسی کمیت عدد ہے جس کے اجزاء کے درمیان کوئی حد مشترک نہیں ہے. اعداد جتنے بھی ہیں نا، عدد کم منفصل ہے، ان کے کم اس کے اجزاء کے درمیان کوئی حد مشترک کیا ہے، نہیں ہے، لہذا عدد کو کم منفصل کہا جاتا ہے. یہ ہو گئی کم کی 2 قسمیں، متصل اور منفصل. یہ پہلا عرض تھا. دوسرا عرض کیا ہے؟ تو بس یہ کائنات میں زمانہ بھی ہے، اعداد بھی ہے، اور یہ چیزیں بھی ہیں جن کا تعلق کمیت مقدار سے ہے. کائنات میں جو بھی چیزیں جسم رکھتی ہیں ان کا تعلق زمانے سے بھی ہے
اور ان کا تعلق ان ساری چیزوں سے بھی ہے۔ دوسری قسم عرض کی کیف، کیف کہتے ہیں کفیت، کیفیت سے کیف ہے، حالت۔ تو اس کے جو فلسفی اصطلاح ہے وہ یہ ہے کہ ایسا عرض جو ذاتی طور پر تو تقسیم قبول نہ کرتا ہو، نہ تقسیم قبول کرتا ہو نہ نسبت، جیسے کیا کہتے ہیں سفیدی، سیاہی، خوشی، غمی، جن کی تقسیم نہیں ہوتی، تقسیم نہیں کر سکتے، جتنے کیا کہتے ہیں حص کیا کہتے ہیں حصے باطنی سے جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، رونا، خوش ہونا، یہ جو علم حضوری کے ذریعے سے درد، ان کے درمیان آپ کو ان کو تقسیم نہیں کر سکتے کہ یہ جی اتنا نمبر درد ہے تو یہ اتنا۔ حالت اور کیفیت جو ہے، کیفیت اور حالت، ان میں تقسیم نہیں ہوتی۔ تو پس ایسا آ رہا ہے جو ذاتی طور پر نہ تقسیم کو قبول کرتا ہو نہ نسبت کو، اور وہ مفاہیم ہیں جن کا تعلق علم حضوری سے ہے، فطریات سے ہے، فطری مفاہیم جو ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہے، ان کا تعلق کیف و کیفیت سے۔ کہتے ہیں استقراء کی بنیاد پر کیف کی چار قسمیں ہیں۔ یہ سارے کیف جتنے بھی ہیں اس عالم میں، چار قسم کی کیفیات ہیں: کیفیات محسوس، کیفیات نفسانی، کیفیات مختص بکمیات، اور کیفیات استعدادیہ۔ یہ چار قسم اس کی یہاں سے بنتی ہے۔ پہلی قسم کیفیات محسوس ہیں۔ کہتے ہیں کیفیات محسوس وہ ہوتے ہیں وہ کیفیات جو حواس پنجگانہ سے قابل ادراک، حواس پنجگانہ، آنکھ سے، ذائقہ سے، یہ جو کیا کہتے ہیں حواس پنجگانہ ہیں، ان سے جو قابل ادراک ہوں وہ کیفیات محسوسہ کہلاتی ہے۔ اچھا، یہ ان کی مثال کہتے ہیں، مثال کے طور پہ سردی اور گرمی، سردی اور گرمی یہ محسوس ہیں، ان کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے نور، رنگ، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا تعلق قوہ سامعہ سے ہے، قوہ باصرہ دیکھنے سے۔ سننے والی چیزوں میں کہتے ہیں آوازیں اور حروف ہیں، تو اس کا تعلق قوہ سامعہ سے ہے۔ اس کے علاوہ قوہ ذائقہ لام سے ہے، جو چکھی جانے والی اشیاء، تلخی، شیریں، کوئی چیز میٹھی ہے، کوئی چیز کڑوی ہے، یہ ساری چیز۔ یا پھر سونگے جانے والی چیزوں میں سے عطر کی اقسام۔ تو یہ ساری کی ساری حواس پنجگانہ، قوہ حاسہ، قوہ ذائقہ، لامسہ، باصرہ، یہ جتنے بھی ہیں، اور قوہ شامہ، 5 قوہ ہیں جو حواس پنجگانہ جن کو کہا جاتا ہے، ان سے جو ان سے کیفیات ادراک ہوتی ہیں ان کو کیفیات محسوس کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کیفیات کی کیفیات نفسانی ہے، نفس، جن کا نفس انسانی روح سے، نفس سے تعلق ہے۔ مثال کے طور پہ علم کیف نفسانی ہے۔ ظن، کوئی گمان جو کرتا ہے نفس سے۔ شہوت، ارادہ، خوف، امیدی، یہ ساری جو مفاہیم ہے سب وہ ایسی کیفیات ہیں جو نفس ناطقہ پہ عارض ہوتی ہے، کہ ان کو کیفیات نفسانی کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم کیفیات، وہ کیفیات جو مقدار سے مختص ہے، کیفیات ہیں کیفیات لیکن ان کا تعلق کمیت سے ہے، مقدار سے ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ مستقیم اور ٹیڑھا ہونا کم متصل کا خاصہ ہے، اور لکیر اور جفت طاق ہونا عدد کا خاصہ ہے جو کم منفصل ہے۔ یہ جو سیدھا ہونا یا ٹیڑھا ہونا، یہ ایک ایسی مقدار ہے، مثال کے طور پہ کم متصل ایک لکیر کھینچے، وہ لکیر یا سیدھی ہوگی یا ٹیڑھی ہوگی،
تو یہ لکیر کا سیدھا ہونا یا ٹیڑھا ہونا، یہ دونوں کیفیات ہیں کہ جن کا تعلق اس کمیت مقدار سے اس لکیر سے ہے، کہ وہ لکیر سیدھی بھی ہو سکتی ہے، ٹیڑھی بھی ہو سکتی ہے. یا مثال کے طور پہ کم منفصل کی مثال عدد یا جفت ہے یا طاق ہے. تو جفت طاق بھی وہی کیفیات ہیں کہ جن کا تعلق عدد کم منفصل پہ ہے. تیسری قسم کیفیات استعدادی، اس کو کہتے ہیں کسی مؤثر عامل کے مقابلہ میں قوہ و لا قوہ کا. کوئی چیز، کوئی سبب آئے تو وہ سبب آ کر اس چیز کو نرم بنا دے یا اس چیز کو سخت کر دے. مثال کے طور پر تو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی چیز کا نرم ہونا اثر قبول کرنے کے لیے شدید آمادگی ظاہر، تو چیز نرم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تیار تھی کہ نرم ہونے کے لیے. اور کسی چیز کا سخت ہونا، سخت کا مطلب ہے کہ وہ اثر قبول نہ کرنے کے لیے اس میں شدید آمادگی ہے، کہ سخت ہے، جو بھی آپ اس کے اوپر کچھ کریں گے اس کی سختی رہے گی. تو یہ کیفیات استعدادیہ ہیں. استعدادی تو پس اعراض کی پہلی قسم کم کی اقسام، دوسری کیف کی اقسام ہو گئی. تیسرا کیا کہتے ہیں عین، تیسری قسم اعراض کی عین. عین یہ عربی کا عین کا مطلب ہوتا ہے کہاں یعنی مکان سے تعلق ہے، جس کا تعلق ہے مکان میں، کون سی جگہ پہ ہے. کہتے ہیں نا عین ہوا، عین زید، اور زید کہاں ہے یعنی کون سی جگہ پہ ہے. تو عین کا تعلق جو ہے جگہ سے ہے. تو کہتے ہیں کہ عین کا تعلق جگہ سے ہے. کہتے ہیں ایسی حالت یا حیات جو کسی شے کے مکان کے ساتھ نسبت پیدا کرنے سے حاصل ہو تو اسے عین کہا جاتا ہے. یا کسی جسم کا کسی مکان میں ہونا بھی عین کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ میں اس کمرے میں ہوں، یہ عین ہے، یعنی وہ حالت جو کسی شے کے مکان کے ساتھ نسبت پیدا کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اس کو عین کہا جاتا ہے. اس عین کی پھر دو قسمیں ہیں، عین حقیقی، عین مجازی. کہتے ہیں عین حقیقی کیا ہے اور عین مجازی کیا ہے. کہتے ہیں عین حقیقی یعنی جسم کا اسی مکان میں ہونا جس کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے. جیسے پانی کا کوزے میں ہونا، پانی کوزے میں ہے، پانی کا کوزے میں ہونا، کوزہ ایک جسم ہے، یہ ایک حالت اس کی ہے کہ پانی اس کے اندر موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ جو وہ ایسی حیات و حالت جو شے کے مکان کے ساتھ نسبت پیدا کرنے سے حاصل ہوتی ہے، کہ پانی کے کوزہ کے ساتھ نسبت حاصل کرنے سے جو حالت پیدا ہوگی اس حالت کو عین کہا جائے گا، وہ حالت عین حقیقی ہوگی. دوسری قسم ہے عین مجازی. مجازی یعنی جس میں نہ فقط وہ پانی داخل ہو بلکہ اس کے علاوہ بھی گنجائش ہو، جسم کے جس میں دوسرے اجسام کے داخل ہونے کی گنجائش بھی موجود. جیسے ہم کہتے ہیں حسن گھر میں ہے، تو حسن کا گھر ہونا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حسن نے پورے گھر کو احاطہ نہیں کیا ہوا، پورے گھر کو گھیرے میں نہیں لیا ہوا. وہ ہوگا تو پورے گھر کی کسی ایک جگہ پہ ہوگا، ایک کرسی پہ بیٹھا ہوگا، ایک کمرے میں ہوگا یا لان میں ہوگا، جہاں بھی ہوگا ایک جگہ. اس کا مطلب ہے کہ دوسرے اجسام کی، دوسرے لوگوں کی گنجائش موجود ہے. زید، عمر، بکر، خالد بھی اس گھر میں آ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں عین مجازی وہاں ہوتی ہے جہاں دوسرے اجسام کے داخل ہونے کی گنجائش بھی موجود ہو. جیسے حسن کا گھر میں ہونا، اس حالت میں پورے گھر کو حسن نے احاطہ نہیں کیا بلکہ دوسرے افراد کی گنجائش بھی موجود ہے. یہ عین کی دو قسمیں، عین حقیقی اور عین مجازی.
اب چوتھی قسم تھی متا. متا کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے. متا کا تعلق زمانے سے ہے. ہم کہتے ہیں نا متا زید متا زید یخرج من البیت، کب زید گھر سے نکلے گا، یعنی مطلب زمانے کی بات ہو رہی ہے. متا کا تعلق زمانے سے ہے، عین کا تعلق مکان سے ہے. زمان و مکان کہا جاتا ہے نا. تو متا کہتے ہیں کہ ایسی حیات و حالت جو کسی شے کے زمانہ کے ساتھ نسبت پیدا کرنے سے حاصل ہوتی ہے. جیسے جب ہم کہا جائے کہ زید نے ہفتہ کے دن 4 جون 2 بجے فلاں کتاب لکھی، فلاں عبارت لکھی، تو یہ جو اس کی حیات و حالت ہے اس کا تعلق ایک زمانے کے ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ یہ ایک بات میں نے اس میں لکھ دی تھی کہ ارسطو کے بعض کے نزدیک زمانہ فلک اعظم ہے، اور بعض کے نزدیک حرکت فلک کی حرکت کا نام زمانہ ہے. لیکن ارسطو کے نزدیک زمانہ نہ خود فلک ہے اور نہ ہی حرکت فلک، بلکہ حرکت فلک کی مقدار کو زمانہ کہا جاتا ہے. کیونکہ حرکت فلک کے زیادہ یا کم ہونے سے زمانے میں فرق نہیں پڑتا. تو کہتے ہیں اسی وجہ سے ارسطو نے جب کہا ہے کہ میرے نزدیک زمانہ حرکت فلک کی مقدار کم، تو مقدار جہاں پہ آ جائے اس کا مطلب ہے وہاں کم ہے. تو کہتے ہیں ارسطو کے نزدیک زمانہ کم متصل ہے، لیکن وہ اشاعرہ جو مکتب تھا معتزلہ کے مقابلے میں، وہ کہتے تھے زمانہ کم منفصل ہے، متصل نہیں، کم منفصل ہے. منفصل یعنی ایک رات ختم ہوتی ہے تو دوسری رات آ جاتی ہے، دن ختم ہوتا ہے رات، تو دونوں کم منفصل ہے. اس طرح نہیں ہے کم منفصل، جیسے زمانے کی عدد کی مثال دی تھی کہ منفصل یعنی جدا، کم منفصل کی مثال دی تھی عدد. ایک عدد ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6، تو سارے اعداد دوسرے سے جدا ہیں، تو اس وجہ سے ان کو کم منفصل کہا جاتا ہے. ارسطو کے نزدیک زمانہ ہر کم متصل ہے، اشاعرہ کے نزدیک کم منفصل ہے کہ جدائی ہے ایک پچھلے کی آگے کے ساتھ، ہفتے کی جمعہ کے ساتھ، 9 بجے کی 8 بجے کے ساتھ، کیا کہتے ہیں جون کے مہینے کی مئی کے مہینے کے ساتھ. یہ سارے کے سارے کیا ہے، کم منفصل ہے اشاعرہ کے نزدیک. یہ فاضل صاحب حرکت فلک کو بھی تھوڑا سا بتا دیں، اس سے کیا مراد ہے؟ فلک جو انہوں نے نا جو فلک کو تقسیم کیا تھا، افلاک کی جو بحث ہے اشعری کرتے تھے ارسطو، ابو علی سینا، تو وہ کہتے کہ فلک جو ہے اس کا تعلق کیا، فلک میں حرکت ہے اور اس کا تعلق کیا ہے، زمین اور زمانیات کے ساتھ ہے. تو وہ فلک جب حرکت کرتا ہے تو فلک کی حرکت سے زمانہ وجود میں آتا ہے. فلک کی حرکت سے ہی دن رات میں تبدیل ہو جاتا ہے، جمعہ ہفتے میں تبدیل ہو جائے گا، جون جولائی میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ فلک کی ہے جو حرکت کر رہا ہے، کہ جس کی حرکت کی وجہ کی مقدار کو ہی زمانہ کہا جاتا ہے. یہ افلاک کی جو بحث کی تھی کہ جن کا افلاک کا ڈائریکٹ اثر ہے زمین کے اوپر، زمینیات کے اوپر، ارضیات. یہ جو کیا کہتے ہیں عرفا نے بھی بحث پیش کی تھی، یہ ہم ابن عربی کی اس میں کئی بار اس کے اوپر گفتگو بھی کر چکے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ لیکن زمانہ جو ہے کا مفہوم ان کے نزدیک، ملا صدرہ علامہ طباطبائی صاحب کے نزدیک زمانہ کا مفہوم اعتباری ہے، ہمارا ذہن اعتبار کرتا ہے زمانے کو.
کوئی یہ نہیں ہے کہ زمانہ فی الواقع موجود کوئی علیحدہ کوئی واقعیت رکھتا ہے، نہیں، زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز کے دوسری چیز پر مقدم ہونے سے ہی زمانے کو اخذ کیا جاتا ہے، ذہن اعتبار کرتا ہے کہ یہ جمعہ ہفتے میں تبدیل ہو گیا ہے، رات دن میں تبدیل ہو گئی، تو اسی وجہ سے گزشتہ حال اور آئندہ میں تقسیم ہوتا ہے۔ زمانہ کا مفہوم اگر اعتباری نہ ہوتا، جو ایک چیز کے دوسری چیز پر مقدم ہونے سے اخذ کیا جاتا ہے، تو پھر حال اور گزشتہ، ماضی، حال اور مستقبل میں تقسیم نہ ہوتا۔ البتہ زمانے کی ایک بڑی بحث ہے، زمانہ کا جو مغربی فلاسفہ زمانے کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، جو اسلامی فلاسفہ اور پھر ملا صدرہ، اس کے اوپر کبھی بحث کریں گے ہم انشاءاللہ کہ زمانہ کیا ہے، زمانے کی حقیقت کے اوپر۔ اچھا، اب پانچویں قسم واز کا مطلب ہوتا ہے، کہتے ہیں نا اس کی واز یعنی وضع، پوزیشن، یعنی واز، تو کہتے ہیں کہ حالت پوزیشن، تو کہتے ہیں کہ ایک شے کے اجزاء کی آپس میں، ایک شے اس کے اجزاء ہیں، ان اجزاء کی آپس میں ایک دوسرے سے جو نسبت ہوتی ہے، یا ان اجزاء کی خارج کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے، اس سے جو حالت حاصل ہوتی ہے، اس حالت کو واز کہا جاتا ہے۔ ایک شے کے اجزاء ہیں، ان اجزاء کی آپس میں جو نسبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر سارے اجزاء کی جو نسبت ہے باہر خارج میں ان کے ساتھ، تو اس حالت کو واز کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیا کھڑا ہونا، یہ انسان جب زید کھڑا ہوتا ہے نا، تو یہ کھڑا ہونا ایک خاص حیات و حالت ہے کہ جو انسان کے اپنے اعضاء کی ایک دوسرے سے نسبت سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک کیسے کہ ہاتھ یعنی پاؤں زمین پہ رکھیں گے، ہم اٹھیں گے اور سیدھا ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم، یعنی تب کہا جائے گا کہ زید کھڑا ہے۔ تو یہ جو کھڑا ہونا ایک حالت ہے، لیکن یہ حالت ایک خاص حالت ہے جو انسان کے اپنے اعضاء کی ایک دوسرے سے نسبت اور خارج کے ساتھ ان کی نسبت سے حاصل ہوتی ہے۔ خارج میں کیا نسبت ہے کہ سر میرا اوپر ہوگا، پاؤں نیچے ہوگا، یہ خاص حالت ہے۔ تو اس خاص حالت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو واز کہا جاتا ہے۔ بس واز اشیاء کے اجزاء کی آپس میں ایک دوسرے سے نسبت، اور خارج میں ان اجزاء کی خارج کے ساتھ جو نسبت ہے، اس سے جو حالت حاصل ہوتی ہے اس حالت کو واز کہا جاتا ہے۔ چھٹی قسم جدہ کہتے ہیں، جدہ نہیں جدہ، جیم کے نیچے زیر ہے، جدہ اس کو ملک بھی کہتے ہیں، ملک نہیں، یعنی ملک ملکیت سے، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایسی حیات و حالت ہے جو ایک شے کے دوسرے شے پر احاطہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک شے جو دوسری شے کے اوپر احاطہ کرتی ہے، ڈھانپتی ہے دوسری شے کو، تو اس سے جو حیات و حالت حاصل ہوتی ہے اس کو جدہ کہا جاتا ہے۔ خواہ یہ احاطہ سر پر چادر ہونے کی مثال کی طرح کامل ہو، یا ناقص جیسے پیراہن کا بدن پر ہونا یا جوتی کا پاؤں میں ہونا۔ دیکھیں، جوتا پاؤں میں ہے، ٹھیک ہے، جوتا پاؤں میں ہے، یا انسان سر کے اوپر چادر کیا کہتے ہیں اوڑھتا ہے، یا کہتے ہیں کہ بدن کے اوپر قمیض پہنتا ہے، ٹھیک ہے، پیراہن، قمیض، شرٹ پہنتا، تو یہ شرٹ پہننا یہ بدن کے آدھے حصے کو ڈھانپتا ہے، لیکن وہ چادر پہنیں گے تو چادر جو خاتون ایک عورت پہنتی ہے وہ سر سے پاؤں تک ہوتی ہے، تو وہ احاطہ کامل ہوتا ہے۔ اور بدن کے اوپر فقط شرٹ پہننے کا جو احاطہ ہے، یہ احاطہ ناقص ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جدہ ایسی حیات و حالت جو ایک شے کے دوسرے شے پر احاطہ سے حاصل ہوتی ہے۔
چادر کے انسان کے بدن کے اوپر احاطہ سے جو حیات حاصل ہوگی اس کو ملک کہا، ٹھیک ہے، یا کیا کہتے ہیں پیراہن کے بدن کے اوپر سے احاطے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو جدا کہا جاتا ہے۔ ساتویں قسم اضافت ہے، اضافہ کسی شے کی نسبت، اضافہ کہتے ہیں ایسی حالت جو دو چیزوں کے درمیان نسبت کے تکرار سے حاصل ہوتی ہے، نسبت کے چیزیں دو ہیں ان کے تکرار سے جو حیات و حالت حاصل ہوتی ہے اس کو اضافت کہا جاتا ہے۔ جیسے پدری و فرزندی کی جو نسبت ہے، باپ اور بیٹے کی جو نسبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ نسبت کے تکرار سے حاصل ہوتی ہے، اس لحاظ سے کہ وہ زید عمر کا باپ ہے تو نسبت پدری حاصل ہو گئی، اور وہ زید عمر کا بیٹا ہے تو اسے چونکہ یہ اس کا فرزند ہے تو نسبت فرزندی دی جاتی ہے۔ دونوں کو ایک کو دوسرے سے نسبت پدری مل جائے گی اور اس دوسرے کو اس سے نسبت فرزندی مل جائے گی، تو اس کو کیا کہتے ہیں اضافت کہا جاتا ہے۔ آٹھویں کہتے ہیں قسم فعل، فعل یعنی وہی فعل سے ہی کہتے ہیں نا، یہ فاعل اور منفعل، فاعل جو عطا کرنے والا ہے انجام دینے والا، منفعل جو قبول کرنے والا ہوتا ہے، انفعال، منفعل قبول ہونا، قبول کرنا، فاعل یعنی ایجاد کرنا، عطا کرنا، ٹھیک ہے نا، ایک دفعہ انسان فاعل ہوتا ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے منفعل ہوتا ہے۔ منفعل مثال کے طور پہ کہ کیا کہتے ہیں کسی کا کوئی رشتہ دار مار گیا تو اس رشتہ دار سے انسان منفعل جب روتا ہے تو منفعل اس کا اثر قبول کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے اس منفعل۔ لیکن جب کیا کہتے ہیں خود عطا کرتا ہے، خود ایجاد کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کہا جاتا ہے فاعل۔ یا میں مثال دوں، جس طرح ایک ڈیزائنر جو ہوتا ہے ایک بلڈنگ کا جو نقشہ بناتی ہے، ذہن میں نقشہ بنا کر بلڈنگ خارج میں بناتا ہے، تو یہ جو نقشہ خود بنا رہا ہے یہ فاعل ہے، لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ اس کیا کہتے ہیں بلڈنگ سے ہی نقشہ ذہن میں آتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منفعل ہوا ہے۔ فاعل وہ نقشہ بنایا، منفعل وہ نقشہ ذہن میں بار والی بلڈنگ سے حاصل کیا، اس کو فعل و انفعال کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں فعل جو عرض ہے ایسی حیات جو تاثیر کے وقت میں مؤثر عامل کی تاثیر سے حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گرم کرنے کے، ایک چولہے کے اوپر ہم نے سالن گرم کرنے رکھا ہے، تو گرم کرنے کے دوران گرم کرنے والے مادہ کے گرم کرنے سے جو حیات حاصل ہوتی ہے اس کو فعل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آگ کا پانی کو گرم کرنا یہ تدریجاً انجام پاتا ہے، یعنی درج فوری نہیں ہو جاتا، جب آگ کے اوپر پانی رکھیں گے تو آہستہ آہستہ کیا ہے وہ گرم ہو، تو یہ کیا کہتے ہیں آگ جو ہے، آگ کا پانی کو گرم کرنا یہ فعل ہے، اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ انفعال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انفعال میں ایک شے کی دوسری شے سے اثر قبول کرتی ہے، جیسے ہم نے کہا جاتا ہے کہ شیشے کو فلاں نے توڑا تو شیشہ ٹوٹ گیا، یہ ٹوٹنا ہے جو ہے شیشے کا، یہ اثر قبول کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 9 قسمیں ہو گئیں آراز کی۔ تو کائنات میں وجود کی 2 قسمیں ہیں، واجب الوجود، ممکن الوجود۔ واجب الوجود وہ ذات جس کے لیے وجود رکھنا ضروری ہے، وہ فقط اور فقط خدا کی ذات، خدا کی ذات کے علاوہ ما سوی اللہ ممکن الوجود ہے۔ ممکن الوجود کی 2 قسمیں ہیں، یا جوہر ہیں یا عرض ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جوہر میں نہیں آتی ہے، جو
نہ عرض ہے بلکہ ماورا ہے جوہر و عرض سے. جوہر و عرض کا تعلق ممکن الوجود سے ہے. تو پھر جو تمام ممکن الوجود یا جوہر ہیں یا عرض. جوہر 5 ہیں، عرض جوہر 5 جو ہیں نفس، عقل، جسم، مادہ، صورت. ٹھیک ہو گیا. اور عرض کی 9 قسمیں ہیں. عرض کی 9 کمیت، مقدار، کیفیت. مقدار کی پھر قسمیں متصل، منفصل. کم کی قسمیں کم متصل، متصل کاروزات، غیر کاروزات اور کم منفصل. کم کی قسموں کے علاوہ ایک کم ہے، کم کی اقسام. دوسرا عرض ہے کیف کی 4 قسمیں ہیں. کیف نفسانی، کیف استعدادی، کیف محسوس اور کیف مختص پہ کمی. یہ 2 قسمیں ہو گئیں عرض کی. تیسری قسم ہے عین، جس کا تعلق مکان سے ہے. چوتھی ہے متا، جس کا تعلق زمانے سے ہے. 5ویں ہے واز، جس کا تعلق ایک نسبت سے ہے، خاص قسم کی حالت جو اجزاء کی آپس میں اور باہر سے جو حاصل ہوتی ہے. جدہ یعنی ملکیت، یعنی احاطہ کرنا ایک شے کا دوسری شے پہ. اضافت، فعل اور انفعال، یہ 9 آ رہا ہے. تو اب یہاں پہ یہ آخری جو چیپٹر تھا یہ ختم ہو گیا، الہیات عام. اب پوری کی پوری الہیات ملا صدرہ یا ابن سینا بھی حتیٰ لے لیں یا پھر علامہ طباطبائی، ان کے بعد بھی سارے. یہ حکمت، چونکہ ہم حکمت مطالعہ پڑھ رہے ہیں تو حکمت مطالعہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے: الہیات عام، عمومی الہیات، الہیات خاص. الہیات عام میں یہ 12 چیپٹر تھے جو ہم نے آج ختم کر لیے. اب الہیات خاص یعنی جس میں فقط اور فقط خدا کے وجود، اس کے اسماء اور صفات کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے. تو یہ الہیات عام کی جتنی بحثیں ہیں یہ مقدمہ ہیں الہیات خاص کو سمجھنے کے لیے. الہیات خاص وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے اسماء اور صفات کی اور عوالم کی بحث ہوگی، جہانوں کی، عالم عقل و عالم مثال، مادہ، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہم انشاءاللہ ان 12 چیپٹروں کو پڑھ لیا ہے. آگے ہے الہیات خاص. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے چیپٹر ہیں تو ہر نشست میں 2 چیپٹر پڑھیں. تو یہ 4 سے 5 نشستوں میں ان کو انشاءاللہ ہم کتاب ختم کر دیں گے. جی آپ کو سوال؟ یہ استاد جی صفحہ نمبر 65 پہ عرض کی اقسام بتائی ہوئی ہیں، عرض لازم اور عرض مفارق. یہ رہ گیا ہے شاید، ہاں تو یہ یہ بھی بتا دیں. دیکھیں عرض لازم، یہ 2 قسمیں، ایک تقسیم بندی کی گئی ہے عرض کی. خلاصہ عرض لازم اور عرض مفارق. لازم یعنی ضروری، جو جدا نہیں ہو سکتا. عرض جو جدا نہیں ہو سکتا، جس کا عرض ہے یعنی معروف سے. مفارق کا مطلب ہوتا ہے فرد، جدا، جو جدا ہو سکتا. کہتے ہیں کہ ایسا عرض لازم، ایسا عرض جس کا ماہیت سے جدا ہونا ناممکن ہو. جیسے آگ میں حرارت، تو حرارت آگ کے لیے عرض لازم ہے، یعنی جہاں بھی آگ ہوگی وہاں حرارت ہوگی، آگ حرارت دے گی. عدد 4 جفت ہے، یہ جفت ہونا عرض لازم ہے. عدد 3 کا عدد، 3 کا عدد وہ طاق ہے، تو یہ طاق ہونا کیا ہے؟ یہ عرض لازم. اس کے مقابلے میں عرض مفارق ہے. تو عرض مفارق کہتے ہیں ویسا عرض جس کا ماہیت سے جدا ہونا ممکن ہو. جیسے انسان کا اٹھنا یا بیٹھنا، یہ اٹھنا اور بیٹھنا عرض مفارق ہے. کبھی بیٹھ بھی سکتا ہے، اٹھ بھی سکتا ہے، جدائی ممکن ہے. تو اس میں ہم نے عرض کی 2 قسمیں، لازم کی 2 قسمیں کی تھیں اور مفارق کی بھی 2 قسمیں کی تھیں. عرض لازم کی 2 قسمیں: وہ عرض لازم جو جلدی زائل ہونے والا ہے اور جو دیر سے زائل ہے. جلدی زائل ہونے والا اور دیر سے، یعنی جب تک ہے، جب اس کا کیا کہتے ہیں وقت ختم ہوگا وہ ختم ہو جائے گا.
لیکن وقت ختم نہیں ہوگا تو وہ شے وہ ہے. مثال کے طور پہ آگ میں حرارت ہے, یہ عرض لازم ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو ہے نا وہ جو عدد جفت کی اور ان چیزوں کی مثال کیا کہتے ہیں دی ہے. اس طرح عرض مفارق کی دو قسم کی تھی, کہ جیسے خوف کی وجہ سے چہرے کا سرخ ہو جانا یا زرد ہو جانا, یہ 1 گھنٹہ خوف آئے گا تو چہرہ سرخ ہو جائے گا, یا غصے کے بعد سرخ ہو جاتا ہے, خوف کے بعد پیلا پڑ جاتا ہے. تو یہ جلدی ختم ہونے والا ہے. 1 گھنٹہ بعد جب غصہ ختم ہوگا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ ایک تقسیم تھی جو ہم نے بیان کی تھی. یا ایک عرض جو دیر سے ختم ہوتا ہے, عرض مفارق ہے جو دیر سے. جوانی کچھ عرصہ چلتی ہے, بڑھاپا بھی اسی طریقے سے جلدی نہیں جاتا, انسان کو بوڑھا ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ ایک تقسیم بندی تھی اس کی جو ہے نا وہ. لیکن اس چیپٹر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اس وجہ سے نہیں آیا کہ جو عرض کی جو کیا کہتے ہیں تعریف ہم نے کی ہے, جو یہاں پہ مراد ہے اس چیپٹر میں, وہ وہی ہے جو ہم نے کیا کہتے ہیں عرض کی آگے اقسام بیان کیے ہیں اور جوہر کے مقابلے میں ہے. تو اگلے ہفتے ہماری کلاس میں چیپٹر ہم کون سا پھر پڑھ کر آئیں؟ اگلا الہیات خاص جو ہے اس میں پہلا چیپٹر اگلا, یہ صفحہ نمبر 71 سے پہلا اور جی دوسرا چیپٹر دونوں پڑھ کے آنا. 71 نمبر صفحہ سے یہ آپ 78 تک, ٹھیک ہے. 71 سے 78 تک. یہ پھر میں زبیر صاحب سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اگر وہ چیپٹر شیئر کر لیں, میرے پاس نہیں ہے. یہ 71 سے ابھی 78 تو نمبر وہ صفحہ نہیں یہ ہے کلاس میں, الہیات واٹس ایپ خاص پہ میں پہلا اور دوسرا بند. اوکے, گروپ میں اگر آپ ان سے پوچھ لیں, کیونکہ میرے پاس ایز اٹ PDF نہیں ہے تو مجھے تصویر کھینچ کے بھی بھیجنا پڑتا ہے, تو وہ نہیں اتنی صاف اور میں کلیئر زبیر صاحب سے پوچھ لیتا نہیں ہوں. ہوتی. میں جی ٹھیک ہے. واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیتا ہوں. شکریہ. جی